جدوں بھی تسی گل کرو گے نا حق دی تو پھر لوگ حسین نو بھی نہیں ویکھدے تے خادم حسین نو کون ویکھے گا؟ لوگ تے حسین دے خلاف کھڑے ہو جانے تھے. وہ کون حسین؟ یہ ماجرہ کربلا جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے یہ تو درست نہیں لگتا. جس طرح پیش کیا جاتا ہے، جو دلائل دیے جاتے ہیں، جو اس کو رنگ دیا جاتا ہے، یہ تو نہ شان امامت کے قابل ہے، نہ شان امام حسین ہے، نہ شایان شان امام حسین ہے، نہ شایان شان کربلا ہے، کسی کے شایہ نشان نہیں ہے. اے اعلیٰ حضرت فرمایا ہے دیوچ، آپ نے فرمایا کہ آل بیت کا ذکر لوگوں کو رلانے کے لیے اور غم تازہ کرنے کے لیے، اور فرمایا انہوں دی مظلومیت ذکر کرنا کہ کچھ نہیں کر سکتے سن. اعلیٰ حضرت فرمایا حرام ہے. فرمایا ہوتے ہف تکلیم دے مالک سن. پھر جناب انہوں نے الکواکب الدری امام عبد الرؤف مناوی لکھا، جدو امام زین العابدین مدینہ منورہ پہنچے تو یہ ہو جائے ایک آ گیا امام زین العابدین کو، کہ بڑا افسوس ہویا. امام زین العابدین ہتھکڑیاں لگی سن، بیڑیاں پائیاں سن. آپ نے اشارہ کیتا، ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئی، بیڑیاں بھی. فرمایا تو کی سمجھنا سی مظلومہ، بنا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی. سید الشہداء علیہ السلام کو اس طرح سے مجبور، محض مجبور بنانا، اس سے بہت انسان کا دل دکھتا ہے. دکھ کی حس بھڑک اٹھتی ہے ایک دم، اتنا مجبور کر دیا جائے. لیکن یہ شایان شان امام حسین نہیں ہے یہ مجبوری. امام حسین علیہ السلام کو اتنا مجبور کر دیا جائے، اس طرح سے پیش کیا جائے کہ سید الشہداء خود اپنے قاتلوں سے، ظالموں سے، ان جباروں سے جن کے خلاف مزاحمت کی ہے، ان سے التجا کرنا شروع کر دیں، ان سے تقاضا شروع کر دیں. کبھی ان سے پناہ مانگ رہے ہیں، کبھی ان سے راستہ مانگ رہے ہیں، کبھی ان سے راہداری مانگ رہے ہیں، کبھی ان سے کھانا مانگ رہے ہیں، کبھی ان سے پانی مانگ رہے ہیں. یہ وہ امام حسین ہے جو آپ سنتے ہیں. اور اہل بیت جو شامیوں کی بھی منتیں کر رہے ہیں، کوفیوں کو بھی منتیں کر رہے ہیں، نہ مارو ہمیں، نہ ستاؤ ہمیں، یہ وہ ہے جو ذاکری میں، مصائب میں، مرثیے میں، شاعری میں پیش کیا جاتا ہے. بس اتنی بات ہے صرف، اس تو زیادہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں حرام ہے گل کرنا. یہ تو توہین ہے. اپنی دھی دی کوئی گل کرنا، میری دھی، ایک میں مولوی دی تقریر سنی، ایسے تسی بھی انہوں بلاندے کہتا ہو حضرت سکینہ روندیاں روندیاں گیا، ایک دروازے دستک دیتی. میں اہل بیت دی شہزادیاں دے بارے بکواس کرنا، جن کا آنچل نہ دیکھا میرو ماہ نے، انہاں دیا چادراں اتریاں تو پھر دنیا کیویں قائم رہی؟ نہ 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 نہ، بس قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، دنیا اتو پیاسے گئے، دین دنی دے سائیں. بس اتنی بات ہے. آپ اگر ایک ایک لے کر ان عقیدتی کلاموں کو تجزیہ کریں تو آپ کو اس کے جملے جملے کے اندر وہ ذلت و حقارت ٹپکتی نظر آتی ہے، جبکہ سید الشہداء کے خطبوں کے جملے جملے کے اندر عزت و عظمت و شہامت و مزاحمت و وقار و دلیری اور شجاعت اور حماسہ نظر آتا ہے. قدم قدم کے اوپر ذلت کو ٹھوکر لگ رہی ہے، ہر قدم کے اوپر حقارت کو دھتکارا جا رہا ہے. ہر جملے کے اندر سید الشہداء اپنی عظمت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور شخصیت حسین قدم قدم پر نظر آ رہی ہے. مقام بیدہ وچ آپ نے فرمایا فان الحسین ابن علی وابن فاطمہ بنت رسول اللہ
قد اتتنی کتبکم وقدمت علی رسلکم ببیعتکم انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی. فرمایا جانتے ہو میں ہی تو وہ حسین ابن علی ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، یہ تمہارے خطوط ہیں، یہ تمہارے اتنے بندے میرے پاس آئے. آپ نے فرمایا فلعمری ما ہی لکم بنکرن قد فعلتموها بابن واخی وابن عم مسلم بن عقیل. فرمایا اگر تم میری وہ جو تم نے خطوط مجھے بھیجے، بندے بھیجے نا، اگر تم وہ اپنا وعدہ پورا کرو تو ٹھیک، لیکن مجھے اگر تم اپنے عہد و پیمان توڑ دو تو حسین کو تعجب نہیں ہے، تم میرے باپ کے ساتھ بھی ایسے کر چکے ہو، میرے بھائی کے ساتھ بھی ایسے کر چکے ہو، مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی کر چکے ہو. والمغرور من اغتر منکم. آپ نے فرمایا وہ جس نے تمہارے اوپر اعتماد کیا تم نے اس کو ضرور دھوکہ دیا ہے. نصیبکم اخطاتم. ہاں فرمایا کہ تم اپنا نصیب جو تمہارا آخرت کا تھا حسین کے ساتھ چل کر دین کی سربلندی کرتے، تم اپنا ضائع کر چکے ہو، تم ہٹ چکے ہو رائے سے. فمن نکث فانما ينکث علی نفسی. فرمایا جس نے اپنا عہد و پیمان توڑا وہ اپنی ذات کے لیے توڑا. آخری جو جملہ آپ نے کہا نا یزیدیوں کو، آپ نے فرمایا فسیغنی اللہ عنکم. وہ وقت آنے والا ہے کہ حسین اور قیامت تک حسین کے نقش قدم پر چلنے والا یزیدیوں سے بے نیاز ہو جائے. حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر قادسیہ کے میدان میں آیا اور امام علی مقام کو اس نے آ کر روکا. 1000 کا لشکر لے کر اس نے امام علی مقام کو روکا. اس دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو امام علی مقام نے حجاج بن مسروق الجوفی کو جو آپ کے ساتھی تھے فرمایا کہ آپ اذان دیں. جب اذان ہو چکی اقامت کا وقت آیا تو امام علی مقام نے تہ بند باندھا ہوا تھا اور آپ نے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی تو نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. اور بن یزید کو فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے تو تجھے حسین روکتا نہیں ہے، نماز پڑھ لے میرے ساتھ، اور اگر تو حسین کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جا کر نماز پڑھ لے. اس نے امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ امام صاحب فرمایا کہ میں یہ تمہارے خطوط ہیں. آپ نے 2 بڑے بڑے تھیلے جو ہے وہ اپنے غلام کو فرمایا کہ لاؤ، یہ میرا راستہ روک رہے تو یہ تو تمہارے لکھے ہوئے خطوط ہیں، جن خطوط کی وجہ سے میں آیا. آپ نے ان کے سامنے یہ خط جب رکھے تو وہ کہنے لگا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ خطوط آپ کے پاس آئے ہیں. فنشرا بین یدین. پورے لشکر کے سامنے آپ نے وہ خط ایسے رکھے، فرمایا یہ دیکھو تمہارے خط ہیں. قال الحر فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك. اور بن یزید کہنے لگا کہ میں تو نہیں ہوں نا جنہوں نے خط لکھے، اور نہ یہ فوج ہے جو ہم تو ملازم ہیں، ہم تو تنخواہ لیتے ہیں. کلمہ آپ کے نانا جان کا ضرور پڑا ہے لیکن تنخواہ کی مجبوری ہے. ہم آپ کو اگلی بات جو اس نے کہی، اس نے کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ وَقَدْ أُمِرْنَا إِذَا نَحْنُ لَقِينَاكَ أَلَّا نُفَارِقَ حَتَّى نُقَدِّمَكَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ. وہ کہنے لگا کہ ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کو گھیرے میں رکھیں گے جب تک آپ کوفے جا کر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیں. امام علی مقام فرماندے جی تو میں نو انج کرنا ہے نا بھائی، تو ابن زیاد کو لے جانا ہے تو حسین تیرے نال کدی نہیں جائے گا. اے نہیں ہو سکتا کہ حسین نو تو گھیرا پا کے تے ابن زیاد تک ظالم دے دربار تک لے جائے، انج نہیں ہونا. فقال الحر اذن واللہ لا ادعوک. امام علی مقام بھی قسم چکی تے ملازمت کتنی عجیب
بھائی فرمایا تو یاد رکھ حسین جان تے دے سکتا لیکن ابن زیاد دے دربار وچ نہیں جا سکتا. تے رب دا فضل ہوے تے او دا کرم ہوے تے کسے دا دل کھول دے تے انہوں حق ول لے آوے اے تے پھر بات ہے نا. ورنہ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا. واظہر الفساد اور انہوں نے پوری سلطنت کے اندر فساد کو برپا کر دیا. وعطل الحدود انہوں نے اللہ کی نافذ کردہ اور معین کردہ حدود کو پامال کر دیا. اور
ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی انہاں دا پنجا توڑ دینے. ہاں جی اقبال کہندا تا قیامت قطع استبداد کر اور خون موج او چمن آباد کر. تو اقبال کہندا تینوں پتہ ہے اس کھیت نو تے اس چمن نو خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک؟ اقبال کہندا او حسین ابن علی کر گیا قیامت تک.